بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو جو 8واں خطاب فرمایا، ایمان والوں کو پکار لگائی، آواز دی تو فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنی زکوٰۃ و صدقات کو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر باطل نہ کرو۔ یعنی اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ جب تم کسی شخص کو اپنے صدقے کے پیسے دو تو اس پر احسان نہ جتاؤ۔ اگر تم احسان جتاؤ گے تو تمہارا صدقہ باطل ہو جائے گا، یعنی اس صدقے کا ثواب اور اجر ضائع اور برباد ہو جائے گا۔ اسی طرح سے تم نے جسے صدقہ دیا اسے تکلیف نہ پہنچاؤ اپنی بات سے یا اپنے کسی عمل سے یا اشارے سے یا کسی بھی طرح سے۔ احسان جتانا گناہ کبیرہ ہے۔ اگر آپ کسی پر احسان کرتے ہیں تو آپ اسے جتا نہیں سکتے۔ آپ اسے بلا کر بٹھا کر کہیں کہ تمہیں یاد ہے میں نے فلاں دن تمہارے ساتھ یہ نیکی کی، یہ بھلائی کی، میں نے تمہیں اتنے پیسے دیے، اس طرح سے مدد کی۔ کسی شخص کو اس طرح سے احسان جتانا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ 3 لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن نہ اللہ انہیں دیکھے گا، نہ ان سے بات کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا۔ پہلا شخص وہ جو تکبر کی وجہ سے اپنے ازار کو یعنی اپنی پینٹ کو یا اپنی لنگی کو وہ زمین میں لٹکا کر چلتا ہو، ٹخنے سے نیچے لٹکا کر چلتا ہو۔ دوسرا شخص وہ جو دوسروں پر احسان کرے اور اس احسان کو جتائے۔ اور تیسرا شخص وہ جو جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائے، یعنی گزشتہ کی کسی بات پر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانے والا۔ یہ 3 لوگ ایسے ہیں نہ اللہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان گناہوں سے محفوظ رکھے۔ تو صدقہ کر کے احسان جتانا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اس کی وجہ سے صدقے کا جو اجر اور ثواب ہے وہ ضائع اور برباد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اپنے صدقہ کو تکلیف دے کر باطل نہ کرو، یعنی ہم نے جس پر صدقہ کیا اب اسے تکلیف پہنچاتے ہیں اپنی زبان سے یا اپنے کسی عمل سے یا اشارے سے یا اپنے کسی بھی کردار سے، تو اس کی وجہ سے ہمارے صدقے کا اجر و ثواب ضائع اور برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، ایسے ہی جیسے وہ شخص جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ یعنی اگر کوئی شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے غریب کو دیتا ہے، یتیم کو دیتا ہے، بیوہ کو دیتا ہے، مسکین کو دیتا ہے، مریض کو دیتا ہے، مقصد یہ ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں، لوگ واہ واہ کہیں، تو اس کا اجر ضائع اور برباد ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جو دے کر احسان جتاتا ہے اس کا بھی اجر و ثواب ضائع اور برباد ہو جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس کی مثال بیان فرمائی فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، جیسے ایک بالکل چکنی چٹان ہو، ایک چکنا پتھر ہو، اس پر تھوڑی سی مٹی ہو، پھر اس پر بارش کا پانی آئے اور وہ پتھر بالکل صاف ستھرا ہو جائے تو اس سے کوئی پودا نہیں نکل سکتا۔ بالکل ایسے ہی کسی شخص نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، پھر اس نے تکلیف پہنچا دی یا اس نے احسان جتا دیا یا مقصد تھا لوگوں کو دکھانا، تو اب اس اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے اسے اجر اور ثواب نہیں ملتا، جیسے اس چٹان پر پانی برسنے کی وجہ سے اس سے پودے نہیں اگتے، بالکل اسی طرح اس کے خرچ کرنے سے اسے اجر و ثواب نہیں حاصل ہوتا ہے۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ اس سے فائدہ اٹھانے پر قادر نہیں ہے۔ واللہ لا يهدي القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں عطا کرتا۔ تو اس پکار میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو جو خطاب فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی کے ساتھ کوئی بھی نیکی کریں، اور صدقے کا مطلب صرف مال کا صدقہ نہیں بلکہ کسی کے ساتھ کوئی بھی نیکی، کوئی بھی بھلائی، کوئی بھی احسان ہو، پھر ہم اسے جتائیں نہیں، اسے تکلیف نہ پہنچائیں۔ مقصد لوگوں کو دکھانا نہ ہو، مقصد لوگوں کی واہ واہی لوٹنا نہ ہو، کیونکہ جو شخص کوئی بھی کام کرے اور اس کے کام میں کوئی دوسرا درمیان میں آ جائے، اس طور پر کہ مقصد پھر صرف اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی نہ ہو، بلکہ مقصد یہ ہو کہ لوگ اچھا کہیں، لوگ بڑا کہیں، لوگ خوش ہو جائیں، لوگ ایسا سمجھیں، لوگ ویسا سمجھیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بابت فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک باللہ، کہ اگر کسی شخص نے نماز جیسی اہم عبادت بھی اس لیے ادا کی کیونکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، فقد اشرک باللہ، تو اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے
من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، کہ جو شخص کوئی ایسا کام کرے کہ اس کام میں میرے ساتھ وہ کسی اور کو شریک کر دے، یعنی اس کا مقصد صرف میں نہ رہوں بلکہ میرے ساتھ کوئی اور بھی رہے، تو میں اسے اور اس کے عمل دونوں کو پھینک دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ریا سے بچائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو احسان جتانے سے بچائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو تکلیف پہنچانے سے بچائے۔ اللہ کی امان میں رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔